الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تقلید کی شرعی حیثیت دیکھیں، اصول تو یہی ہے کہ آپ حدیث سنیں، آپ حدیث اور یا سنت آ جائے تو بزرگوں کے اقوال کو چھوڑ دیا جائے، ائمہ اربعہ کے قول کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے، یہ ائمہ اربعہ کی بھی تعلیم ہمارے لیے یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس کچھ آدمی آیا، کہا حج تمتع کرنا کیسا ہے؟ کہا جو ہے نا اچھی بات ہے حج تمتع کرنا۔ کہا کیسا ہے؟ تو کہا کہ اچھی بات ہے کہ آپ کے والد تو منع کرتے تھے حج تمتع کو، آپ کہتے ہیں صحیح ہے کرنا چاہیے، تو انہوں نے جو منع کی ہے وہ کوئی حکمت ہوگی۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ کی بات کو چھوڑ دو، حدیث کو لے لو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ثابت یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے سامنے حضرت عمر کی بات بھی چھوڑ دی جائے گی، حالانکہ حضرت عمر علم کے پہاڑ تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا حج تمتع کرو۔ کسی نے کہا حضرت ابوبکر حضرت عمر تو منع کرتے تھے، عبداللہ بن عباس نے کہا حدیث حج تمتع کرو، آپ ابوبکر عمر کا قول بتا رہے ہو، کہیں آپ پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اندازہ لگائیں حدیث کا کیا مقام ہے، ہم نے تو سمجھا ہی نہیں ہے مقام۔ ہم تو کسی بھی امام کے قول کے آگے حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے۔ حدیث کے سامنے کسی کا قول بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ آج لوگوں کے سامنے حدیث رکھی جاتی ہے مسلم کی، بخاری کی، لیکن لوگ حدیث نہیں مانتے، بلکہ بڑے بڑے ائمہ کا نام لیتے رہتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابوبکر حضرت عمر ان کی اگر ہم بات نہیں لیتے، قول نہیں لیتے حدیث کے سامنے، تو اس سے ان کا مقام کم ہو جائے گا، ان کی شان کم ہوگی، ان کی عزت کم ہو جائے گی۔ ان کی عزت اپنی جگہ، ان کا مقام اپنی جگہ۔ ہو سکتا ہے ان کو کسی حدیث کا علم نہ ہو، یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی ساری حدیثیں سب صحابہ کے پاس ہوں، یا نبی علیہ السلام کی ساری حدیثیں، سارا علم کسی ایک کے پاس ہو، سارا ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کسی صحابی کے پاس کچھ حدیثیں ہوں، کسی دوسرے کے پاس کچھ ہوں، ایک ہی ٹائم پہ سارے صحابہ تو موجود نہیں ہوتے تھے۔ تو اسی طرح ائمہ اربعہ کا بھی مسئلہ آپ سمجھیں، کسی ایک امام کے پاس سب حدیثیں ہوں، حدیثیں تو 400 سال نبی علیہ السلام کے بعد تک جمع ہوتی رہی ہیں، 300-400 سال تک۔ تو یہ تو پہلے امام آئے ہیں، اس سے پہلے بھی چلے گئے ہیں، 400 سال سے پہلے ہی چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھیں، کسی کی بات اگر آپ چھوڑتے ہیں حدیث کے سامنے، تو اس کا یہ نہیں مطلب لیا کریں کہ اس کی کوئی بے ادبی ہوگی، کسی کی اس کی شان میں کمی ہوگی، نہیں، یہ جہالت کی بات ہے۔ نبی کے سامنے کسی کی بات رکھنا اور اس کو چھوڑ دینا نبی کی بات کے سامنے، یہ صحیح بات ہے۔ لیکن اگر کوئی سمجھے جی نبی کی بات کے سامنے کسی کے قول کو ہم چھوڑ دیں تو یہ اسے کوئی توہین ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، نہ کسی کا اس سے مقام کم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان امام کی عزت احترام کرنے کی توفیق دے، ہم بھی ان اماموں کی، صحابہ کی، تابعین کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حدیث کے سامنے اگر کسی کا قول آ جاتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ان کی کوئی بے ادبی نہیں ہوگی، ان کا مقام بڑھے گا، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے۔ تو اگر کسی امام، کسی تابعین، کسی کی بھی بات آپ کو ملتی ہے حدیث کے سامنے، تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے ہماری بات چھوڑ دو۔ اور اب ان ائمہ کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دینا کون سی عقل مندی ہے ان کے قول کے سامنے؟ اور ان ائمہ کا عقیدہ تھا کہ ہم معصوم نہیں ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، حدیث کے سامنے اپنے رائے چھوڑ دیتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عام آدمی قرآن حدیث سے مسائل نہیں لے سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ کرام کے قول سے مسئلہ لینا کون سا آسان کام ہے؟ یہ بھی 2-2 3-3 قول ان کے ہوتے ہیں ہر فقہ کے ائمہ کے پاس۔ امام شافعی کو نئے پرانے قول ہوتے تھے، کون سا لیں گے آپ؟ پہلے قول نیا، پھر پرانا، کون سا آپ لیں گے؟ دوسرا مسئلہ،
اگر رفع دین کے مسئلے میں اگر امام ابو حنیفہ نہیں کرتے تھے تو امام شافعی کرتے تھے، امام مالک کرتے تھے، امام احمد بن حنبل کرتے تھے، تو آپ ان کو سامنے رکھ لیں، بلکہ حدیث بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ فیصلہ بلکہ حدیث سے لیں، ان کے قول سے بھی ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث سے آپ فیصلہ لیں تو ذرا اگر آپ ایک ہی امام پہ عمل کریں گے تو پھر تو آپ کو سب کو چھوڑنا پڑے گا، حدیثوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ان کے طریقے پہ چلنا پڑے گا، اندھی تقلید کے نام پہ پھر تو بہت ساری اچھی باتیں بھی چھوڑنی پڑیں گی آپ کو، حدیثیں بھی چھوڑنی پڑیں گی، جب ایک ہی کو فالو کرنا ہے آپ نے، آنکھیں بند کریں۔ دوسری بات، اہم بات، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں تعلیم کے لیے، تاکہ ان کو آخرت و دنیا بہتر ہو۔ دنیا کی تعلیم سے صرف دنیا بنے گی، اور اپنے بچوں کی آخرت بہتر بنانے کے لیے دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اسی طرح فرقوں کے بارے میں شیخ صالح فوزان وہ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ جتنا کوئی قرآن حدیث سے دور ہوگا، نام سے کچھ نہیں ہوتا، نام آپ اچھا رکھ لیں کام اچھے نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس سے بھی مسئلہ نہیں، اگر نام بہت اچھا کر لیں گے کام اچھے نہیں کریں گے پھر بھی کام نہیں بننا، تو نام سے کچھ نہیں ہونا۔ وہ کہتے تھے شیخ صالح فوزان کہ کوئی قرآن حدیث سے جتنا دور ہوگا اتنا وہ سزا پائے گا، اگر دور ہوتا 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 دین اسلام سے نکل گیا وہ تو نکل گیا، لیکن جو جتنا دور ہوگا وہ اتنی سزا پائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی اس لیے ہمیں ناموں سے کچھ نہیں ہونا، عقیدہ دیکھا جائے گا، منہج دیکھا جائے گا، جو زیادہ دور ہوگا ہو سکتا ہے اس کو اتنی سزا ملے، جو صحیح منہج پہ ہوگا تو وہ تو فوری فلاح پائے گا، لیکن جو جتنا دور 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 ہٹتا گیا، نام کو آپ چھوڑیں، ناموں کو آپ چھوڑ دیں، جتنا عقائد میں، منہج میں، طریقے میں جتنا پیچھے 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 ہٹتا گیا قرآن حدیث سے، اتنا اس حساب سے اس کا حساب ہوگا، تو جو دائرہ اسلام سے نکل جائے پھر وہ تو نکل گیا۔ تو اس لیے آپ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فرقے والا، جو مذہب والا جتنا دور ہوگا اتنی وہ سزا پا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی